الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تمامی ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے بروز جمعہ یعنی جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے 80 سال کے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور بہت ساری حدیثیں درود پاک کے تعلق سے ملتی ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے سامان کو کوئی چیز کھو جائے یا کچھ بھول جائے تو آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھے، اس کی برکت سے کھوئی ہوئی چیز مل جاتی ہے اور بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ اگر کسی بھی طرح کی پریشانی لاحق ہو تو سرکار پہ درود پڑھو، انشاءاللہ تعالی درود پاک کی برکت سے آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ لیکن افسوس آج ہماری قوم بہت دور ہے، درود پاک تو کیا پڑھنا، لوگ نماز سے دور ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کا پابند بنائے اور آقا علیہ السلام کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح مرد مومن صحیح مسلمان بنا دے، اپنے آقا کی نقش قدم پہ اللہ تعالی ہم سبوں کو چلنے کی توفیق عطا کر دے۔ عزیزان گرامی وقار، آج قوم مسلم کی حالت خستہ ہے۔ آج قوم مسلم جہاں ایک وقت تھا کہ قوم مسلم سب کے لیڈر ہوا کرتے تھے، سارے لوگ مسلمانوں کے پیچھے چلتے تھے، ان کے نقش قدم کے مطابق لوگ اپنی زندگی گزر بسر کرتے تھے۔ آج ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ قوم مسلم مغربی کلچر کو اپنا لی ہے، قوم مسلم یہودیوں کے طرز عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے۔ عیسائیوں کی طرح زندگی ہم جی رہے ہیں، یہودیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ہندو جسے زندگی جینے کا طریقہ بھی نہیں پتہ، جس کا کوئی رول ماڈل نہیں ہے، لیکن آج مسلمان اس سے دوستی کرنے پہ، اس سے ملنے کو اور اس کے ساتھ اپنے معاملات کو انجام دینے کو مسلمان فخر محسوس کر رہا ہے۔ ایک مسلمان سے ملنا نہیں چاہتا، ایک مسلمان کافر سے ملنے میں فخر محسوس کر رہا ہے۔ آج پورے معاشرے میں پوری طرح بے دینداری پھیل چکی ہے۔ لوگ دین سے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو لڑو شور مچاتے کیوں۔ کہیں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ہر دن کا سورج ڈوب کر یہ سبق دیتا ہے اقبال، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ آج ہماری قوم مغربی تہذیب، مغربی کلچر، یہودیوں کے کلچر کو، آج نوجوانوں کا ہیئر اسٹائل دیکھ لیجئے، آج نوجوان لڑکے لڑکیوں کا لباس دیکھ لیجئے، ان کے چہرے کو دیکھ لیجئے، ان کی داڑھی دیکھ لیجئے، سر سے لے کر پاؤں تک سراپا مکمل، لگتا ہی نہیں کہ مسلمان کا لڑکا ہے یا مسلمان کی بیٹی ہے۔ یہ بہت بڑی کمی ہے ہمارے مسلمانوں میں، اور ہم دوسری تہذیب، دوسرے کلچر کے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور تمہارے نبی کا طریقہ اختیار جو ہے، آپ کا خلق جو ہے، آپ کی زندگی جو پہلو ہے وہ امت کے لیے کافی ہے۔ نبی کا اخلاق سب سے بہتر اخلاق، اور ہمیں اگر کچھ سیکھنا چاہیے اپنی زندگی میں، کسی کو آئیڈیل ماڈل بنانا چاہیے تو اپنے آقا علیہ السلام کو بنانا چاہیے، اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ اپنا صبح سے لے کر شام تک زندگی جینے کے جو طرز عمل ہے، جو ہمارا لوگوں سے ملنے کا معاملہ ہے، گھر والوں سے ملنے کا معاملہ ہے، خاندان میں جو ہمارے معاملات ہیں، ہماری تجارت ہے، ہمارے کاروبار ہیں، ہمارا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا سونا جاگنا، یہ سب ہمیں کسی کافر کے طرز عمل کے مطابق نہیں، بلکہ یہ سارے کام ہمیں چاہیے کہ اپنے آقا علیہ السلام
کہ نقش قدم کے مطابق سرکار کی سنت کے مطابق سر انجام دیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج ہماری قوم اپنے نبی، اپنے آقا علیہ السلام کی سنتوں سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ شریعت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تمہاری بے زری زوال بند ہے مومن کا، زوال بند ہے مومن کا بے زری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ آج ہماری قوم سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم غریب ہیں اسی لیے پریشان ہیں، لیکن اقبال کہتے ہیں، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نہیں، زوال بند ہے مومن کا، زوال مسلمانوں کا بے زری سے نہیں، مال و زر نہیں ہے تمہارے پاس، اس لیے تم زوال کی طرف نہیں بڑھ رہے ہو، اس لیے تم کمزور نہیں ہو۔ حقیقت میں جو تمہاری کمزوری ہے وہ اپنے آقا علیہ السلام کے نقش قدم کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہے۔ زوال بند ہے مومن کا بے زری سے نہیں، مال و زر نہیں ہے، اس لیے تم زوال کی طرف نہیں بڑھ رہے ہو، اس لیے تم پریشان نہیں ہو، اس لیے تمہاری رسوائی نہیں ہو رہی، اس لیے تم ہر طرف کاٹے جا رہے ہو، مارے جا رہے ہو، اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ تمہارے پاس مال نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ اس لیے تم مارے جا رہے ہو، کاٹے جا رہے ہو، اس لیے تم پریشان ہو، اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ وہ وجہ کیا ہے جسے تو خود سمجھتا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سبب یہ ہے کہ ان کے جو ہم غلام تھے، ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے، اور ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں۔ جب تک ہم اپنے آقا کے غلام تھے، اپنے آقا کے نقش قدم پہ چلتے تھے، اپنے آقا علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، صحابہ نے جس طرح نبی سے محبت صحابہ کرام نے کیا، ان کے نقش قدم کے مطابق ہم جب تک چلتے تھے ہم بھی اپنے آقا سے ایسی محبت کرتے تھے۔ تو ان کے جو ہم غلام تھے، جب تک غلام تھے تو کیا تھے؟ خلق کے پیشوا رہے، لوگوں کو ہم رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے تھے، لوگوں کو ہم سیدھی راہ دکھاتے ہوئے نظر آتے، لوگوں کے ہم لیڈر تھے، قوم کو اپنے پیچھے لے کے چلتے تھے، لیکن ان سے پھرے، نبی کے دامن سے پھر گئے، نبی علیہ السلام کی غلامی کا پٹا نکال کر پھینک دیا اور اپنے گلے میں یہودیوں کا پٹا ڈال لیا، عیسائیوں کا پٹا ڈال لیا، اپنے گلے میں ہندوؤں کا پٹا ڈال لیا، اور سرکار کے غلامی سے بہت دور چلے گئے، ان سے پھرے۔ اقبال کہتے ہیں ان سے پھرے، اپنے نبی سے پھر گئے اگر، ان سے پھرے جہاں پھرا، نبی سے پھرے جہاں بھی ہم سے نکل گیا، ہم غریب ہو گئے، لاچار ہو گئے، مجبور ہو گئے، پریشانیاں ہمارے گھر کر لی، پریشانیاں ہمارے معاشرے میں آ گئی، ہمارے گھروں میں آ گئی، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں، پھر ہماری عزت بھی چلی گئی، ہم سے دونوں اس جہاں کی دولت بھی چلی گئی، سب کچھ چلا گیا۔ جانے کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان سے پھرے، یعنی اپنے نبی سے پھرے، اپنے آقا علیہ السلام سے غلامی کا رشتہ توڑ دیا اور بربادی کی طرف بڑھ گئے اور برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ آج پھر سے پلٹنے کی ضرورت ہے، اپنے آقا سے اپنی نسبت کو کامل طریقے سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے نبی سے نہ جڑے، سرکار علیہ السلام کی شریعت سے بیزار رہے، نمازوں کو چھوڑتے رہے، بے رہروی بے ترتیب زندگی گزرتی رہی، تو عزیزان گرامی وقار، آج حالات بہت ناساز ہیں، آج کافرین ہمارے سروں پہ مسلط ہے، آج کافرین ہمارے ہر معاملات میں انٹرفیئر کر رہا ہے، آج ہماری کبھی اذانوں پہ پابندیاں لگ رہی ہے، کبھی حجاب پہ پابندیاں لگ رہی ہے، کبھی مسجدوں میں نماز پڑھنے سے پابندیاں لگ رہی ہے، کبھی طلاق جیسا بل لایا جا رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں کیا سے کیا یہ لوگ کریں گے، کیا سے کیا لائیں گے۔ تو اس کی سبب، جو سب سے بڑا سبب ہے، ہماری قوم سمجھتی ہے کہ سبب کچھ نہیں ہے، بلکہ سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی سے اپنی دوری اختیار کر لی ہے، نبی کے غلامی کا پٹا گلے سے نکال دیا ہے۔ آج یہی وجہ ہے، ہم دین اسلام سیکھتے نہیں، شریعت کو سیکھتے نہیں، نماز روزہ ہمیں کچھ آتا نہیں ہے، یہی وجہ ہے پریشانیوں کی سبب، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اور لوگوں سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور مسلمان ایک وقت لیڈر تھا، آج غلام بننے کے لائق بھی نہیں رہ گیا، آج کافروں
کی پیروی کرنے میں مسلمان فخر محسوس کر رہا ہے، کافروں کی پارٹی میں شامل ہونا، کافر لیڈر آتا ہے تو مسلمان لبیک کرتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن ایک علماء آئے، ایک عالم دین آئے تو اس کا ادب و تعظیم اسے نہیں پتہ ہے، لیکن ایک لیڈر، ایک کافر آ رہا ہے، مشرک آ رہا ہے، اس کی تعظیم کے لیے مسلمان ہمدم کھڑا ہے لبیک کہنے کے لیے۔ عزیزان گرامی وقار، قوم کا حال بہت خستہ ہے، آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ عمل کی ضرورت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر آقا سے وفا کیا، آقا کے نام پہ اپنی جان کو قربان کیا، شریعت پہ ہم چلیں، شریعت محمدی کو فالو کریں، تو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تو اللہ بھی تیرا ہو جائے گا۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، سب کچھ تجھے دے دیا جائے گا، تو صاحب اختیار ہوگا، دنیا میں بھی حکومت کرے گا اور آخرت میں بھی تیری حکومت ہوگی، لیکن شرط ہے کہ سرکار سے وفا کر، حضور کی شریعت پہ چل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس میسج کو سنیں گے، اس پہ عمل کریں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فارورڈ کریں گے، لوگوں تک اس میسج کو پھیلائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔